ہمارا ریڈیو بج رہا ہے اور بے آواز ہے۔ پڑوسی کے ریڈیو سے بھی کام چل جاتا ہے۔ اخبار میں ایک صاحب کا شکایتی خط چھپا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ریڈیو بجتا رہتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، اور ہماری سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ یہ خط ہے ہمیں کیوں لکھا گیا ہے۔ ہمارا ریڈیو مرمت کرنے کی کسی دکان سے کوئی تعلق نہیں کہ کسی مکینک کو بھیجیں اور وہ اسی طرح اس ریڈیو کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے، جس طرح فٹافٹ ریڈیو سروس کے ایک مشتاق مستری نے ہمارے ریڈیو کو کیا۔ ہمارا یہ ریڈیو چندہ پرانا نہیں اور بہت اچھے ماڈل کا ہے۔ ہم نے دوسری جنگ عظیم کی خبریں شروع سے آخر تک اسی پر سنی، لیکن چند سال سے جانے کیا ہوا، اس میں کچھ کھڑبڑ ہونے لگی تھی، جیسے چوہے گھس گئے ہوں۔ ایک بار تو ہم نے اسے کھول کر اس میں بلی بھی داخل کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر اس میں چوہا پکڑنے کا شکنجہ کئی روز لگائے رکھا، لیکن یہ چوہے ایسی چالاک قوم ہیں کہ پھنس کے نہ دیے۔ آخر کسی نے کہا، تم لوگ اناڑی ہو، ریڈیو کا ستیہ ناس کر دو گے۔ اس میں کوئی چوہے ووہے نہیں، بلکہ یک پیری وسد ہے۔ اس کے عناصر میں اعتدال نہیں رہا۔ بہتر تو یہ ہے کہ کسی کباڑی کو بلاؤ، ورنہ کوئی مستری مل جائے گا۔ کباڑی والی بات تو ہماری جی نہ لگی۔ مستری صاحب مل گئے۔ خدا جانے انہوں نے اسے کھول کر کیا جادو کیا کہ ساری کھڑبڑ جاتی رہی۔ اس کھڑبڑ کا تعلق آواز سے تھا۔ جب تک آواز تھی یہ بھی تھی۔ ان مستری صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اوپر کی لیپا پوتی یا ہاتھ کی صفائی کا قائل نہیں، خرابی کی جڑ بنیاد تک پہنچتا ہوں اور پھر اسے اکھاڑ پھینکتا ہوں۔ آدمی صادق القول تھا، جو کہا وہی کر دکھایا۔ آواز نہ رہی تو کھڑبڑ بھی نہ رہی، اور اس شخص نے اپنی محنت کا ہدیہ کیا لیا؟ فقط 15 روپے۔ ہم نے 15 روپے کی بجائے اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے اسے ریڈیو دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ بولا، جی نہیں، آبائی جائیداد سے انسان کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، اسے اپنے پاس ہی رکھیے۔ اب یہ ریڈیو ایسا کارآمد ہو گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ نہ ہو تو ہم کیا کریں۔ پیچھے کا ڈھکنا ہم نے اتار دیا ہے۔ اس کے اندر سوئی دھاگا، ٹوٹے بٹن، بیکار پنسلیں، مستعمل بلیڈ اور انتہائی راستاری کے خطوط رکھتے ہیں۔ اب رہا ریڈیو پروگرام، سو وہ کہیں بھی سنا جا سکتا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں کا ریڈیو ان کے عقبی برآمدے میں برابر بجتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کی آواز وہ بہت دھیمی رکھتے تھے۔ اس کا علاج ہم نے یوں کیا کہ دونوں صحنوں کی درمیانی دیوار کے ساتھ بانس کی ایک سیڑھی لگا دی اور اس پر جا چڑھے۔ کان اس طرف کو لگا دیے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی۔ کئی بار تو ہم وہاں لٹکے لٹکے سو بھی جاتے تھے، لوگوں کو ہمیں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچنا پڑتا تھا۔ یہ بانس کی سیڑھی والی تکلیف بھی کوئی اگر اسے تکلیف سمجھے تو چند ہی روز رہی۔ اس کے بعد ہم نے ان کے گھر شکایت بھجوائی کہ آپ کا ریڈیو بہت اونچا بجتا ہے، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اس روز سے وہ اسے پوری آواز سے کھلا رکھتے ہیں، ہم گھر کے کسی کمرے میں ہوں، حتیٰ کہ غسل خانے میں بھی پورے زناٹے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ذاتی طور پر ہم ان صاحب کی شکایت کو کفران نعمت سمجھتے ہیں۔ سرد و خانہ ہمسائے سے لطف اندوز ہونا عین جائز ہے، تاہم ان کا موسیقی کا ذوق قمرزانی ہوا ہو تو ہم مشورہ دیں گے کہ وہ پڑوس میں اس مضمون کا پرچہ بھجوا دیں کہ ذرا اپنا ریڈیو اونچا رکھا کیجیے تاکہ ہم بھی پروگرام سن لیا کریں۔ یقیناً ان کے دل کی مراد بر آئے گی، یعنی پڑوسی ریڈیو کو دھیما کر دیں گے۔ ریڈیو پروگراموں میں ہماری پسند یا تو قوالیاں ہیں یا کمرشل پروگرام۔ قوالیوں کی چاٹ ایک تو اس وجہ سے پڑی کہ ہم صاحب دل آدمی ہیں، دوسرے اس لیے کہ کئی برس تک جناب پیر حسین بخش آسی چشتی نظامی نقش بندی کے پڑوس میں رہے ہیں۔ پیر صاحب موصوف کے ہاں جمعے کے دن سماع کی محفل تو ہوتی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی وہ صلح کل اور وسیع المشرب ہونے کے باعث کسی سلسلے یا فرقے کے کسی بزرگ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آج کسی کا یوم ولادت ہے تو کل کسی کا یوم وصال۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ قدر الکلام شاعر ہیں، آسی ان کا تخلص ہی تو ہے۔ خدا نخواستہ سچ مچ کے گناہ گار تھوڑا ہی ہیں، ہفتے میں 4-5 قوالیاں وہ لکھ لیتے ہیں، اور لکھنے کا کیا فائدہ اگر جلسہ کر کے کسی با کمال کی زبانی سنی نہ جائیں۔ ہمیں بھی انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ غزل کو چھوڑ قوالی لکھا کرو، اور اب یہ پرانی چیزیں تھوڑی ہی ہیں، فیض بھی لکھتے ہیں، فلموں میں بھی آتی ہیں۔ چھجو قوال کپور تھلے والے ہمارے مرید ہیں، ان سے گوا دوں گا، لیکن ہماری طبیعت ادھر نہ آئی۔
قصہ مختصر یہ کہ قوالی کچھ اس طرح ہماری روح کا جز ہوئی کہ بعض اوقات سو رہے ہوتے ہیں لیکن تالی بجا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں ریڈیو نہ ہوتا تو پیر صاحب کے پڑوس سے اٹھ آنے کے بعد بڑی تکلیف ہوتی۔ اس وقت بھی جب کہ ہم یہ سطور لکھ رہے ہیں ریڈیو پر قوالی ہی ہو رہی ہے۔ پہلے تو چیف قوال یعنی قوال پارٹی کے سرغنہ نے تان اٹھائی، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اس میں اینڈ پارٹی یعنی ہم نواؤں نے یہ جوڑ لگایا، ہم نے لاکھوں کے بول سہے ستمگر تیرے لیے۔ یکا یک قوال اعظم کو خیال آئے گا کہ امیر خسرو کا کلام تو ہوا ہی نہیں، چنانچہ اگلا بول شاید یہ ہو، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ لیکن 100 سنار کی ایک لوہار کی، ہم نوا اس کا جواب بھی ہر ہرا کر یہی دیں گے، ہم نے لاکھوں کے بول سہے ستمگر تیرے لیے۔ اب رہا کمرشل پروگرام، یہ یوں پسند ہے کہ اس میں روحانی غذا بھی ہوتی ہے اور دوسری بھی، کیونکہ نغموں کے ساتھ ساتھ بسکٹوں، مٹھائی اور ڈبل روٹیوں کے اشتہاروں کا ٹانکا اس طرح ملایا جاتا ہے کہ سننے والا مسلسل موسیقی سے اکتانے نہیں پاتا۔ ابھی آپ فیصلی غزل سن رہے ہیں، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، فوراً بعد ارشاد ہوگا کہ گلشن اسکیم میں پلاٹ لینے کے لیے آپ نے ابھی تک عرضی نہیں دی تو اب دے دیجئے۔ ادھر کسی مغنیہ نے تان اڑائی کہ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ ادھر اعلانچی نے اعلان کیا کہ گل بہار مہندی خریدیے، ٹیوب میں آتی ہے، پتھر پہ گھسنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ابھی غزل ہو رہی ہے، کام یاروں کا بقدر لبے دنداں نکلا، یکا یک آوازہ لگا کہ دانتوں کی صفائی اور چمک کے لیے افغان فارمیسی کے دندان شکن منجن سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور گلنار لپسٹک ہونٹوں کی جاذبیت کو دوبالا کرتی ہے۔ ادب پر کمرشل پروگرام کے اثرات کا اندازہ اس سے کیجیے کہ جیکب آباد میں میلہ مویشیاں کے موقع پر جو مشاعرہ ہو رہا ہے اس کا مصرعِ طرح یہ تجویز ہوا، جہاں مامتا ہے وہاں ڈالڈا ہے، آج کیا پکایا جائے۔ لکھنے کا مسئلہ کیسے حل ہو، آج کیا لکھا جائے، یہ مسئلہ ایسا ہی ٹیڑھا اور دشوار ہے جیسا یہ کہ آج کیا پکایا جائے۔ ہم نے اپنے دوستوں کے گھروں میں اس بات پر فساد ہوتے دیکھے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ میاں سے بیوی صبح ضرور پوچھتی ہے کہ سبزی والا کھڑا ہے، آج کیا پکایا جائے، جو جی چاہے لے لو، وہ نہایت استغنا سے جواب دیتے ہیں۔ لیکن جب دوپہر کو میاں صاحب کے سامنے کھانا آتا ہے تو جھلا اٹھتے ہیں، روز بینگن، روز بینگن، مجھے کیا سمجھا ہے تم نے، آلو لے لوں پھر، قبض کرتا ہے، گوبھی بادی ہے، چقندر میٹھے ہوتے ہیں، کریلے کڑوے ہوتے ہیں، شلجم میں کوئی کشمیری ہوں، دال بیگم مارے ڈالتی ہو، تم جانتی ہو مجھے پہلے ہی گیس کی شکایت ہے، اچھا تو خالی گوشت پکائے لیتی ہوں، نہ بابا تمہیں معلوم نہیں خالی گوشت فاسق خون پیدا کرتا ہے، سبزی تو کوئی ہونی ہی چاہیے، آخر کون سی سبزی لوں، کہہ تو دیا جو جی چاہے لے لو۔ میاں اخبار میں ضرورت رشتہ کے کالم میں منہمک ہو کر فرماتے ہیں، تو پھر آج کیا لکھا جائے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جن کے لیے مضمون لکھنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بائیں ہاتھ سے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، دوسرا یہ کہ اپنا شمار ان باکمالوں میں کرانا مقصود نہیں جن میں سے ایک سے فرمائش کی گئی کہ قطب مینار پر چڑھ کر مضمون لکھو، وہ فوراً کھٹ کھٹ مینار کی سیڑھیاں چڑھ گیا اور اوپر سے چیخ کر پوچھنے لگا کہ کس موضوع پر لکھوں۔ بچپن میں جب ہم سے گھوڑے پر مضمون لکھنے کو کہا گیا تھا تو ہم نے بھی اسی طرح تعمیل حکم کی تھی، لیکن خرابی یہ ہے کہ گھوڑا قطب مینار نہیں ہے، جانور ہے، ہلتا بھی بہت ہے، کتنا بھی سنبھل کر بیٹھو قدم رپٹ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے ان محترم اور بزرگ افسانہ نویس پر ہمیشہ رشک آیا جو فرماتے ہیں کہ میں ریڈیو کا فرمائشی پروگرام سن کر افسانہ لکھتا ہوں، وہ یوں کہ اس میں سے کوئی مصرع یا بول پسند آ جائے تو اسے بطور عنوان ٹانک کر قلم چلانا شروع کر دیتا ہوں، کہیں تو جا کے رکے گا۔ سفینہ غم دل، جب دیکھتا ہوں کہ 16 صفحے ہو گئے ہیں اور یا تو ہیرو ہیروئن کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی یا ان میں سے ایک خودکشی کر کے حرام موت مر گیا، تو افسانہ ختم کر کے تہہ کر کے ایڈیٹر کو بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ ایسا ہی کیا کریں۔
ہم نے ان کے نئے پرانے افسانوں کا ایک مجموعہ نکال کر دیکھا۔ فہرست مضمون کچھ یوں چلتی تھی: نمبر 1، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے۔ نمبر 2، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ نمبر 3، یہ شام کی تنہائیاں۔ نمبر 4، پریتم آن ملو۔ نمبر 5، لال دوپٹہ ململ کا۔ نمبر 6، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ ریڈیو آن ہونے سے پہلے وہ یہی کام گراموفون سے لیتے تھے، لیکن ان کی بات اور ہے۔ وہ ہماری طرح معمولی ادیب نہیں بلکہ مصور جذبات ہیں، اور پبلشروں میں ان کی کتابوں کی اتنی مانگ رہتی ہے کہ وہ بالعموم 4 کتابیں ایک ساتھ شروع کرتے ہیں۔ کمرے میں چاروں کونوں میں ایک ایک میز بچھی ہے، اور ہر ایک پر ایک کاپی، قلم، دوات، سیاہی چوس وغیرہ دھرا ہے۔ طبیعت میں گرمی آئی تو ناول فاتح دمشق والی میز پر جا بیٹھے۔ رومان انگیز ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو تو بیمار محبت والی میز پر چلے گئے۔ ایک میز پر انہوں نے ایک تحقیقی کتاب شروع کر رکھی ہے، اہل قرطان جا کا فلسفہ مابعد الطبیعت، اور ایک پر رہنمائے مرغی خانہ، کیونکہ موصوف ریٹائرڈ ہونے سے پہلے سرکاری مرغی خانے کے انچارج تھے۔ یہ سارا کارخانہ بڑی خوش اسلوبی سے چل رہا ہے۔ فقط ایک بار ذرا سی گڑبڑ ہوئی تھی کہ ناول مارکہ حلال السلیم میں ایک مقام یوں آتا ہے: صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھا کر مجاہدوں سے یوں خطاب کیا کہ بہادروں، آج زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یاد رکھو، جب مرغی کے چوزے 1 ہفتے کے ہو جائیں تو ان کو روزانہ کنگنی کا چوگا دینا ضروری ہے، اور دن میں 2 بار پانی بھی ضرور پلایا جائے۔ جب قائرین کرام کے شکایتی خط آئے تو مصور جذبات نے تحقیقات کیں۔ معلوم ہوا قصور ان کا نہ تھا، کمرہ صاف کرنے والے ملازم کا تھا، جس نے بے سوچے سمجھے ایک میز کی کاپی اٹھا کر دوسری پہ رکھ دی تھی۔ چنانچہ کتاب رہنمائے مرغی خانہ نکال کر دیکھی گئی تو اس میں ایک باب یوں رقم تھا: مرغے کو گھٹنوں میں رکھ کر اس کے سر کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں اور 2 چھوٹی انگلیوں سے اس کے پیٹ کی مالش کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ عیسائی طاقتیں مل کر اسلام کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں گی۔ بس جوش ایمانی سے ایک ہلہ اور: کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بہرحال ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ریڈیو یا گراموفون کی مدد سے نہیں لکھ سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریڈیو سراسر بیکار چیز ہے۔ ہم تو حیران ہیں کہ جب ریڈیو پاکستان اور ریڈیو سیلون وغیرہ نہیں تھے اور فرمائشی پروگرام نہ ہوتے تھے تو لوگ اپنے بچوں کے نام کیسے رکھتے تھے؟ ہمارا مطلب جدید قسم کے ناموں سے ہے، ورنہ پرانے لوگ تو تاریخی نام رکھتے تھے، خواہ وہ استغفر اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ یا پھر یہ ہوتا تھا کہ باپ عبدالسلام کہہ کر پکارتے ہیں، دادا جان تاریخی نام خدا بخش ظہوری پر مصر ہیں، نانا کو علی کل خان پسند ہے، اماں اچھن کہہ کر یاد کرتی ہیں، دوست احباب تن و توش پر نظر کر کے موٹو کہتے ہیں، لکھتے ہیں تو مجنو رومانی کے نام سے، اور دفتر میں تعارف ہوتا ہے تو AS چغتائی ہوتے ہیں۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ کنیز فاطمہ، عنایت بیگم اور الہی بخش قسم کے ناموں کے لیے ریڈیو کی ضرورت بے شک نہ تھی، لیکن اب تو کشور کشا اور حسینہ عالم وغیرہ لڑکیوں کے نام سنے جاتے ہیں، اور لڑکے سریر خامہ، نوائے سروش وغیرہ کہلاتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر کے لیے پردے کا خاص انتظام ہے۔ ہمارے ہاں پردہ روز بروز متروک ہوتا جا رہا ہے، اور اگر اکبر اعلیٰ آبادی کی خبر صحیح ہے تو مردوں کی عقل پر پڑتا جا رہا ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس شعار کی حت الوضع پابندی کرتے ہیں۔ اخبار میں تلونڈی موسیٰ خان ضلع گوجرانوالہ کے ایک جلسے کی خبر آئی ہے، جس کے آخر میں لکھا تھا کہ لاؤڈ سپیکر اور مستورات کے لیے پردے کا خاص انتظام ہے۔ اگرچہ مستورات کے لیے اس طرح کا انتظام بھی عجائب و غرائب میں سے ہے، مستورات اور پردہ خاصی ان مل اور بے جوڑ بات ہے، لیکن لاؤڈ سپیکر کے لیے پردے کا انتظام تو اور بھی طرفہ بات ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک مشاعرہ دیکھ چکے ہیں جس میں مردوں کے لیے پردے کا خاص انتظام تھا۔ یہ مشاعرہ کراچی کے ایک کالج برائے خواتین میں ہوا تھا، اور ایک طرف قناتیں تان کر ان کے پیچھے مردوں کو بٹھایا گیا تھا۔ چوکی، پہرے اور پولیس کا انتظام بھی خاصا معقول تھا، تاکہ عورتیں پردے کے پیچھے تانک جھانک کر کے مردوں کی بے حرمتی نہ کریں اور ان پر آوازیں نہ کسیں۔ فقط بیبیاں بے پردہ تھیں، اور جہاں تک ہمیں یاد ہے لاؤڈ سپیکر بھی سب کی نظروں کے سامنے سٹیج پر رکھا تھا۔
اس کے لیے برقعے یا کسی اور قسم کے پردے کا تکلف نہ کیا گیا تھا۔ یہ سعادت تلونڈی موسیٰ خان ہی کے حصے میں لکھی تھی۔ آج اکبر ہوتے تو خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ لاؤڈ سپیکر کے لفظی معنی ہے اونچا بولنے والا۔ بعض لوگوں کے نزدیک، جن سے ہمارا متفق ہونا غیر ضروری نہیں، اسے بھی خواتین کی ایک خصوصیت قرار دیا جاتا ہے، اور کچھ عجب نہیں اسی وجہ سے اس آلے کو، جو محض مشین ہے، خواتین کے زمرے میں شمار کیا گیا ہو۔ ہمارے خیال میں یہ مماثلت مبالغے سے خالی نہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ لاؤڈ سپیکر اونچا بولتا ہے، اور جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے بہت بولتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا۔ اور ہمیں یہ بھی تسلیم کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات فیاضی سے ودیعت نہیں کیں۔ تاہم لاؤڈ سپیکر محض ایک مشین ہے جو بجلی کے زور سے بولتی ہے اور بلائے سے بولتی ہے۔ جب بجلی کٹ جائے تو یہ خاموش ہو جاتی ہے۔ خواتین اللہ کی زیرو مخلوق ہیں، ان پر بجلی کے کٹنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، زبان کٹ جائے تو مجبوری ہے۔ سائنسدانوں کے بنائے ہوئے ایک آلے کو اتنا بڑھانا ہمارے خیال میں بے سمجھی کی دلیل ہے۔ مشینوں میں ایک مشین ہم نے البتہ پردے میں دیکھی ہے۔ آپ نے بھی لاہور میں ہسپتال روڈ پر اور کراچی میں صدر اور بندر روڈ کے فٹ پاتھوں پر دیکھی ہوگی۔ وہ ہے کیمرہ۔ یہ کیمرہ مین بھی ایسے متشرع ہوتے ہیں کہ تصویر کھینچتے وقت چہرے پر نقاب ڈال لیتے ہیں تاکہ تصویر کھنچوانے والوں کی نامحرم نظروں سے بچے رہیں۔ سب سے زیادہ بے پردگی اگر ہم نے دیکھی ہے تو اس تصویر کھنچوانے والے طبقے میں۔ اچھی اچھی پردے دار بیویاں چہرہ کھول کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ہم نے فقط ایک بیوی ایسی دیکھی ہے جس نے برقع پورا اوڑھ کر تصویر کھنچوائی تھی۔ ہم نے بھی یہ دیکھی۔ فنی نقطۂ نظر سے بہت صاف اور عمدہ تصویر تھی، لیکن صاحبہ مذکور کو پہچاننے میں قدرے دقت ہوتی تھی۔ انہیں خود بتانا پڑتا تھا کہ یہ میری تصویر ہے، برقعے کی جھالر نہیں دیکھتے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک صاحب نے بڑھ کر کہا، میاں تم نے خشت اول ہی غلط رکھی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا سارا مضمون ٹیڑھا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا خیر باشد؟ بولے تلونڈی موسیٰ خان والے جلسے کے اشتہار کا مطلب فقط یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا بھی انتظام ہے اور مستورات کے لیے پردے کا بھی۔ مانا کہ یہ اشتہار کسی ایسے عالم کا لکھا ہوا ہے جسے صرف و نحو سے کم واقفیت ہے، لیکن تم تو اسے ملا کر مت پڑھو۔ ہماری ناچیز رائے میں ہم جیسے مصروف آدمی سے یہ تقاضا کرنا کہ ہم ان باریکیوں پر غور کریں گے ذرا زیادتی ہے۔ اس سے کہیں آسان یہ ہے کہ اشتہار لکھنے والوں سے ذرا احتیاط کا مطالبہ کیا جائے۔ اس سے پہلے اسی صرف و نحو کے قصے میں ہم نقصان اٹھا چکے ہیں۔ ایک جگہ سے ہم خالص پنجاب کا گھی لایا کرتے تھے۔ ہمیں تو کچھ ایسا ناپسند نہ تھا، لیکن ایک روز اس میں سے ایک چھلا ہوا آلو ثابت نکل آیا اور چربی کا ٹکڑا بھی، تو شکایت کرنا پڑی۔ تب اس بزرگ نے یہ وضاحت کی کہ جناب گھی تو یہ بناوٹی ہے، میں نے اس کے اصلی ہونے کا دعویٰ کہاں کیا ہے؟ میں تو صرف اس کا ذمہ دار ہوں کہ یہ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے منگواتا ہوں، جو خالص پنجاب میں ہے، سندھ وند میں نہیں۔ انہی کے پڑوس سے ہمارے ناشتے کے لیے انڈے آیا کرتے تھے، کیونکہ اس دکان پر تازہ مرغی کے انڈے کا بورڈ لگا تھا۔ ایک روز جو 2 انڈے گندے نکل گئے تو اس اشتہار کا مطلب بھی معلوم ہوا۔ دکاندار نے کہا، جناب وہ مرغی جس کے انڈے ہیں بالکل تازہ ہے، سال 6 مہینے سے زیادہ اس کی عمر نہیں، انڈوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ البتہ تعجب مجھے بھی ہے کہ آپ کے گھر جا کر گندے کیسے نکل گئے؟ ہمارے ہاں تو 10-12 روز سے رکھے تھے، کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا تو بچوں کو بزنس مین بنا دیجیے۔ چند ترکیبیں تعلیم سے محفوظ رکھنے کی۔ اسکولوں میں داخلوں کی مشکلوں کے متعلق پچھلے دنوں اخباروں میں بہت کچھ آتا رہا ہے۔ ہمارے بعض کرم فرماؤں نے ہم سے اصرار کیا کہ تعلیم اتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ بھی اس پر کچھ لکھیے۔ ہم نے بہت عذر کیا کہ ہم خود چنداں تعلیم یافتہ نہیں، ہمیں معاف رکھا جائے، لیکن اس کا جواب ہمیں یہ ملا کہ اسی لیے تو آپ سے کہہ رہے ہیں، کسی مسئلے پر بے لاگ اور مؤثر رائے وہی دے سکتا ہے جس سے اس کا تعلق نہ ہو۔ بعضوں نے مثالیں بھی دیں کہ دیکھو فلاں سیٹھ نے جو کچھ پڑھا لکھا نہیں، فلاں مشاعرے کی صدارت کس خوبی سے کی، فلاں شخص جو ساری عمر عربی کا مدرس رہا ہے، اس نے حکومت کی امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی کی حمایت میں کتنا اچھا مراسلہ اخبار میں لکھا ہے۔ یہ دلیلیں اپنی جگہ صحیح ہیں اور ہمیں اس مسئلے پر لکھنے کا واقعی حق پہنچتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس پہلو سے لکھیں؟
یہ مسئلہ لوگوں کا اپنا پیدا کرتا ہے۔ حکومت یا کوئی اور تو انہیں مجبور نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجو اور اپنے لیے اور معاشرے کے لیے مسائل پیدا کرو۔ بچہ اسکول جائے گا تو اس کے لیے کپڑے، وردی، فیس، چندے، سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ نہیں جائے گا تو نہیں پڑے گی۔ ایک سیٹھ صاحب سے ہماری یاد اللہ ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو گنتی سکھا کر کاروبار میں لگا دیا اور وہ کامیاب بزنس مین ثابت ہو رہے ہیں۔ ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہمیں تو اسکولوں میں داخلے کی مشکلات کے متعلق کوئی شکایت نہیں، لوگ تو خواہ مخواہ شور مچا رہے ہیں، کیوں نہیں اپنے بچوں کو بزنس میں لگاتے، ان کے لیے آئل ملیں اور کھالیں رنگنے کے کارخانے کھولتے۔ ایک اور بزرگ ان کے ہمراہ تھے، انہوں نے کہا، ہمارے زمانے میں تعلیم عام نہ تھی تو لوگ سچ بولتے تھے اور پورا تولتے تھے۔ انہوں نے اکبر الہ آبادی کے اشعار کے حوالے بھی دیے کہ وہ کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اگر فرعون بچوں کو تیغ تلوار کے گھاٹ اتارنے کی بجائے کالج کے گھاٹ اتارتا تو اس کا منشا پورا ہو جاتا اور قتل کی تہمت بھی نہ آتی۔ لیکن مشکل تو یہی ہے کہ لوگ عقل کی بات نہیں سنتے اور بس نہیں کرتے۔ حکومت کو تو تب الزام دیا جائے اگر اس نے تعلیم کو لازم قرار دیا ہو۔ پچھلے دنوں کئی امتحانات کے نتیجے شائع ہوئے۔ ہم نے جس زمانے میں پڑھا ہے، پاس ہونا اور نئی کلاس میں چڑھنا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ اکثر لوگ تو اس پر مبارکباد دیتے تھے اور وصول کرتے تھے، اور بعض انتہا پسند مٹھائی وغیرہ بھی بانٹتے تھے۔ جو والدین زیادہ بردبار اور سنجیدہ طبیعت تھے وہ بھی کم از کم اس بات پر صفِ ماتم نہ بچھاتے تھے۔ ہمارے ایک دوست کے بیٹے نے اب کے سیکنڈری بورڈ کا امتحان دیا تھا اور اس کا رول نمبر اتفاق سے ہمارے پاس تھا۔ اب کے اتوار کو نتیجہ نکلا تو ہم نے دیکھا کہ صاحبزادے پاس ہو گئے ہیں۔ ہم انہی پرانی روایات کے عادی، حالات حاضرہ سے بے خبر، مٹھائی کا ایک ڈبہ لیے مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ وہاں کچھ اور ہی حال دکھا۔ چاندنی بچھی تھی، اگربتیاں سلگ رہی تھیں اور کچھ لوگ منہ لٹکائے ماتمی صورت بنائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، خیر باشد، کہیں عزیز فیل تو نہیں ہو گیا؟ اخبار میں تو اس کا رول نمبر پاس ہونے والوں میں ہے۔ ہمارے دوست بولے، یہی تو رونا ہے، نالائق پاس ہو گیا ہے، اور یہ تقریب اس کے داخلے کے مسئلے کی تقریب میں ہے۔ اب کہ ہم نے اس کو فلمیں بھی خاصی دکھائی تھیں، ٹیڈی لباس بنوا کر ایک سکوٹر بھی لے دیا تھا، گھر میں ریڈیو تو تھا ہی، کمرشل پروگرام اور فرمائشی پروگرام بھی باقاعدگی سے سنواتے تھے۔ فلمی پرچوں کا بھی ہمارا گھر باقاعدہ خریدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے چھپ چھپا کر اسکول کی کتابیں پڑھتا رہا ہے۔ ہم سے کہتا تھا، دریا پر مچھلی پکڑنے جا رہا ہوں، یار دوستوں کے ہاں تاش کھیلوں گا، یا فلاں جگہ زندہ ناچ گانا اور تنبولہ ہے، لیکن اصل میں لائبریری یا اسکول چلا جاتا تھا۔ گھر میں بھی یہ چالاکی کرتا تھا کہ باہر جاسوسی ناول کی جلد ہوتی تھی، ہمیں کیا خبر تھی کہ اندر گرامر یا تاریخ کی کتاب ہے۔ امتحان ہوا تو اس وقت بھی اس نے ہمیں دھوکے میں رکھا کہ پرچے خراب ہوئے ہیں، آپ فکر نہ کیجئے، ضرور اچھے نمبروں میں فیل ہوں گا۔ لیکن اب اس کے کرتوت سامنے آ گئے ہیں، نہ صرف پاس ہوا ہے بلکہ سیکنڈ ڈویژن بھی لی ہے۔ بورڈ سے نمبر نکلوانے کے لیے عرضی تو دی ہے، ممکن ہے غلطی سے پاس ہو گیا ہو، نمبر جوڑنے میں چوک ہو گئی ہو، لیکن کوئی امید نہیں ہے۔ ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ ثابت ہوا کہ یہ ایک بڑا سماجی مسئلہ ہے، کیونکہ سب لوگ تو ایسے خوش قسمت نہیں کہ ان کے بچے فیل ہو جائیں اور داخلے کے مسائل سے بے نیاز وہ نتیجہ آتے ہی گھی کے چراغ جلائیں یا مٹھائی بانٹیں۔ والدین اس سلسلے میں حکام تعلیم کو بڑی حد تک قصوروار گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امتحان کے پرچے طالب علموں کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے نہیں بنائے جاتے، بلکہ فاضل ممتحن اپنی صلاحیت کے مطابق بناتے ہیں، لہٰذا وہ نہایت آسان ہوتے ہیں، ان کو کوئی بچہ بھی حل کر سکتا ہے، پھر وہ ہوتے بھی نصاب کی کتابوں میں سے ہیں، باہر سے نہیں۔ رہی صحیح کسر پرچہ دیکھنے والے پوری کر دیتے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسے بے درد اور شقی القلب لوگوں کی ہے جو کسی کو فیل ہی نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے جیسے ان کی اپنی اولاد ہی نہ ہو۔ ہم نہیں کہتے سبھی ممتحن ایسے منتقم المزاج ہوتے ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ضرور ہوں گے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ بہت سے لڑکے فیل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ شکایت بے بنیاد بھی نہیں۔ ایک ممتحن کو ہم خود جانتے ہیں کہ بیوی سے اس کا سخت جھگڑا ہوا تھا، قرض دار بھی پریشان کر رہے تھے اور اسکول میں بھی اس کی ترقی رکی ہوئی تھی۔ اس کا بخار انہوں نے غریب طالب علموں پر نکالا، جس کا پرچہ سامنے آیا اسے 70-80% نمبر دیے گئے، حالانکہ بعض طالب علموں نے بڑی محنت سے سوالات کے غلط جواب لکھے تھے اور بعض نے تو پرچے کورے چھوڑ رکھے تھے۔
کسی سوال کو ہاتھ ہی نہ لگایا تھا۔ اس کا حل ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یہ اسکول اور کالج بند کر دیے جائیں اور بورڈ اور یونیورسٹیاں توڑ دی جائیں۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اکا دکا لوگ پھر بھی گھروں یا مسجدوں میں پڑھنے سے باز نہیں آئیں گے، لیکن داخلے میں مشکلات کی شکایتیں کم از کم نہ رہیں گی۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک بات اپنے تعلیمی اداروں سے بھی کہنی ہے۔ پچھلے دنوں بعض اسکولوں نے اپنے پھاٹک بند کر کے باہر سنتری بھی تعینات کر دیے تھے کہ طالب علم یا ان کے والدین اندر نہ گھس آئیں۔ بعض جگہ تو سنا ہے کہ ہلکا سا لاٹھی چارج بھی ہوا۔ بے شک ہم مانتے ہیں کہ اسکولوں میں طالب علموں کا کیا کام؟ اگر طالب علموں نے داخلہ لینے کی کوشش کی تو یہ ان کی زیادتی ہے، لیکن سبھی لوگ تو اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ اپنا برا بھلا سمجھ سکیں۔ ان کو محبت اور ملائمت سے سمجھانا چاہیے کہ تعلیم کے کیا نقصانات ہیں اور تعلیم کا پھیلاؤ معاشرے کے لیے کیوں خطرہ ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ جس طرح اس نے جا بجا فیملی پلاننگ سینٹر کھول رکھے ہیں، اسی طرح کے مرکز کھولے جن میں معنی تعلیم ترکیبیں بتائی جائیں۔ جنگ نہیں، ریہرسل تھی، روداد ایک حربی اور ضربی مشاعرے کی۔ بھارت کی افواج قاہرہ ادھر سے مار کھانے کے بعد دانت تیز کر رہی تھی کہ مشرقی پاکستان کا رخ کیا جائے، لیکن کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ چین نے الٹیمیٹم دیا کہ تم نے جو 56 ناجائز چوکیاں ہماری سرحد کے اندر بنا رکھی ہیں، اٹھاؤ ان کو، ورنہ بھارت کی فوراً چین بول گئی۔ پہلے تو بھارت نے کہا ہماری کوئی چوکیاں وہاں نہیں۔ چین والے کھنکھارے تو کہا اگر ہیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں۔ چین نے پھر آنکھیں دکھائیں تو بولے اگر چھوٹی نہیں بھی تو ان میں سپاہی تھوڑا ہی ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ سپاہی ہیں تو کہا بالفرض ہیں بھی تو کیا ہوا؟ چین ہم سے پہلے ہی کہتا، ہم پہلے ہی چوکیاں خالی کر دیتے۔ اتنی ابے تبے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر ہم بھی عزت دار ہیں۔ سنا ہے بہت سے بھارتیوں کو تو پتہ بھی نہ چل پایا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ وہ چوکیوں کو وہ چوکیاں سمجھے جو غسل خانے یا باورچی خانے میں استعمال ہوتی ہیں، اسی لیے تو انہوں نے شور مچایا، اے ہے کیا غضب ہو گیا، چوکیاں ہی تو ہیں، یہاں بچھا لیں یا وہاں بچھا لیں۔ مشکل یہ ہے کہ چین والے جو 35-40 سال سے لڑ رہے ہیں، چوکی کے اور کوئی معنی سوائے فوجی چوکی کے جانتے ہی نہیں۔ ہم نے اپنے ایک چینی دوست سے ایک روز کہا کہ ہم نے اپنے گھر کے لیے ایک چوکی بنوائی ہے، پوری ساگوان کی لکڑی ہے۔ اس نے کہا اچھا کتنا گولہ بارود رکھا ہے اس میں؟ جب چین کے الٹیمیٹم کے بعد بھارت میں قبض کشا دوائیں بکنا بند ہوئیں تو ایک دن بھارتی لیڈروں نے مسکوٹکی کہا کہ یہ تو عجیب ملین بلکہ محمل شے ہے۔ اس سے ہماری بڑی ہیٹی ہوئی۔ خیر چین نے ہمارے ساتھ یہ داؤ کیا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ کریں۔ چنانچہ انہوں نے پاکستان کو الٹیمیٹم بھجوا دیا۔ الٹیمیٹم بھجوانے کے بعد بھارتی لیڈروں نے انتظار کرنا شروع کیا کہ اب پاکستانی زوما گلے میں دوپٹہ ڈالے آتے ہیں کہ ہمارا قصور معاف کیا جائے، آئندہ غلطی نہ ہوگی۔ لیکن جب کچھ بھی نہ ہوا تو ناچار ایک احتجاج بھجوایا کہ ہم نے تمہیں الٹیمیٹم بھیجا تھا، تم ڈرے کیوں نہیں؟ لڑائی میں جو ہوا سب کو معلوم ہے۔ آخر ایک روز نندا جی کو اعلان کرنا پڑا کہ سجنوں یہ جنگ تو فقط ریہرسل تھی، جو جنگ اب شروع ہوگی وہ فیصلہ کن ہوگی۔ یہ ایک طرح کا اعتراف تھا کہ پچھلی بار ہم سے لڑنے میں کسر رہ گئی۔ اس پر لوگوں کو ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک ہوائی مشق میں ایک ہوا باز جہاز سے محض ایک جانگیا پہن کر کودنے کو تھا۔ اس کے افسر نے کہا تمہارا پیراشوٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں لایا، وہ تو سچ مچ کی لڑائی میں استعمال ہوتا ہے، یہ تو محض ریہرسل ہے۔ لیکن جاتی پر نندا جی کی تقریر کا الٹا اثر ہوا۔ لوگوں نے کہا نا بابا، جب ریہرسل میں اتنی مار پڑی ہے تو اصلی مجلد اور باتصویر لڑائی میں تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بدل کر مریضوں کا ہم بھیس غالب۔ اس ہفتے پھر ہمارے دشمنوں کی طبیعت خراب رہی۔ جو لوگ اردو محاورے کی نزاکتوں سے واقف نہیں وہ جان لیں کہ یہ ہم اپنی طبیعت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک پیرایہ گفتگو ہے اور اس کا موقع استعمال خاص ہے۔ ہم نے ایک بار زیادہ نستعلیق بننے کی کوشش میں ایک صاحب کو جا کر بعینی الفاظ میں مبارکباد دی تھی کہ سنا ہے آپ کے دشمنوں کی ترقی ہو گئی ہے، مٹھائی کھلوائیے۔ وہ بجائے خوش ہونے کے ہم پر خفا ہو گئے۔ ہم بالعموم بیمار پڑنے سے احتراز کرتے ہیں، کچھ تو عدیم الفرصتی کے باعث، کچھ اخراجات کے ڈر سے، لیکن کبھی کبھی خلق خدا کا خیال آ ہی جاتا ہے، یعنی یہ لحاظ کہ ہم بیمار نہ ہوئے تو اتنے عبرانی، یونانی، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی اور فٹ پاتی معالجین کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے؟
ایک صاحب کا قول اسی مضمون کا ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر سے نسخہ لکھواتا ہوں اور اس کو اس کی فیس دیتا ہوں، کیونکہ اس کا گزارا اسی پر ہے، اسے بھی جینا ہے۔ پھر کیمسٹ کے ہاں جاتا ہوں اور مکسچر اور پوڑے بندھواتا ہوں اور اس کا حق اسے ادا کرتا ہوں، کیونکہ اسے بھی جینا ہے۔ پھر باہر آ کر نسخہ اور دوائیں بندروں میں پھینک دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی جینا ہے، زندگی مجھے بھی عزیز ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا میں پیشہ کوئی بھی بیکار نہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر اور گورکن کا بھی نہیں، کیونکہ بیماری اور موت سبھی کے ساتھ لگی ہیں۔ اس حقیقت کے اعتراف کے طور پر ہمارے محلے کے ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنے مطب کے 2 حصے کر دیے، ایک میں وہ خود بیٹھتے ہیں، دوسرے میں ان کا لڑکا لٹھا اور کافور بیچتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈگری نہیں دی، نہ صحیح، وہ بھی انہوں نے بذریعہ ڈاک کہیں سے حاصل کر ہی لی، لیکن برکت ضرور دی ہے، کیونکہ مجمع ہم نے مطب کے دونوں حصوں میں کثیر دیکھا ہے۔ بعض لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ شفا فقط اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر تو بس فیس مشورہ اور دوا انجیکشن کے پیسے لینے کا گناہ گار ہے، وہ خدائی معاملے میں کیوں دخل دینے لگے؟ لاہور کے ایک مشہور حکیم کا تعارف ہم سے کسی نے ان لفظوں میں کرایا تھا کہ ان کا نام تم نے سنا ہوگا، بہت نامی گرامی شخصیت ہیں، علامہ اقبال انہی کے ہاتھوں مرے تھے۔ یہاں بھی ایک ڈاکٹر ایک روز ایک محفل میں ازراہ تعالیٰ کچھ ایسا ہی فرما رہے تھے کہ فلاں فلاں وزیر، امیر اور سیٹھ میرے زیر علاج رہے ہیں، ہمیں بھی یہ اشتیاق ہوا کہ علاج کروا کر ان بڑوں کی صف میں داخل ہو جائیں، لیکن غور کرنے پر معلوم ہوا کہ ان مشہور مریضوں میں سے اب کوئی بھی باقید حیات نہیں ہے، تو محض اتفاق کی بات، لیکن ہم ڈر گئے کہ خود بھی کہیں اتفاقات کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ آج کل لوگ اپنی بکری بڑھانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں۔ مثلاً ایک دکاندار نے اعلان کیا کہ آپ 2 جوڑے جوتوں کے ہمارے ہاں سے خریدیں تو آپ کو 1 جوتا ہم اپنی طرف سے دیں گے۔ یہ دکاندار دلی کا ہے، لہٰذا محاورہ یہاں بھی استعمال کر گیا ہے۔ آپ اگر ایمپریس مارکیٹ کی پشت کے بازار سے گزریں تو ایک جگہ یہ لکھا پائیں گے کہ 2 بڑے کفن خریدنے والے کو 1 چھوٹا کفن بچے کا مفت ملے گا۔ ہمیں معلوم نہیں اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانے والے کتنے ہیں، لیکن سنا ہے کہ 2 بڑی قبریں کھدوانے پر گورکن حضرات بھی ایک چھوٹی قبر مفت میں کھود دیتے ہیں۔ افسوس کہ ڈاکٹروں نے جن کے پیشے کا تعلق ان امور سے اتنا قریب کا ہے، کبھی یہ رعایت نہ دی کہ 2 بڑوں کا علاج پیسے لے کر کریں تو چھوٹے بچے کا علاج مفت میں کر دیں۔ غالباً ڈاکٹروں کی اس بے مروتی اور کج خلقی کے باعث ہی لوگ ان کے پاس جانے کی بجائے رعایت دینے والے مذکورہ بالا دکانداروں کے پاس سیدھا چلے جانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وقت بھی بچتا ہے، پیسے بھی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون سا طریقہ علاج زیادہ پسند ہے۔ ذاتی طور پر ہمیں کسی کے طریقہ علاج کے خلاف تعصب نہیں، بشرط یہ کہ دوا ہمیں مفت میں ملے۔ چونکہ ہماری طبیعت صلح کل ہے، لہٰذا بیماری کا اثر ہوتے ہی ہم سب سے پہلے اپنے دوست حکیم طبابت حسین کو جا کر نبض دکھاتے ہیں اور خمیرہ گاؤ زبان چاٹ کر ان کے حقے کے 2 کش لیتے ہیں۔ آگے ڈاکٹر سرور کی دکان پڑتی ہے، وہ دیکھتے ہی ہمیں تھرمامیٹر لگا کر یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم سے پرانا بل مانگا گیا تو ہمارا درجہ حرارت کیا ہوگا، پھر اسٹیتھوسکوپ لگانے کے بہانے ہماری جیب ٹٹولتے ہیں، اور اگر خالی ہو، جیسا کہ اتفاق سے ہمیشہ ہوتی ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ بھلے چنگے ہو، تمہیں کوئی بیماری نہیں، چلتے بنو۔ اگلی گلی میں ہمارے کرم فرما ڈاکٹر ایم خان کا ہنومان کلینک ہے، نام ان کا میاں محمود خان ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو ایم خان کو ملک الموت خان کا مخفف گردانتے ہیں۔ ڈاکٹر ان کے ہاں بڑے حرفوں میں لکھا رہتا ہے اور ہومیو چھوٹے لفظوں میں۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہومیو کا لفظ ہوم سے نکلا ہے، یعنی جو شخص گھر بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر بن جائے وہ ہومیو لکھنے کا مستحق ہے، لیکن پھر معلوم ہوا کہ یہ طب کی ایک باقاعدہ اور اہم شاخ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بورڈ لکھنے والے سے کہا تھا کہ ہینی مان کلینک لکھ کے لاؤ، کیونکہ ہینی مین صاحب ہومیوپیتھی کے بانی تھے۔ وہ شخص کم پڑھا لکھا تھا اور پاکستان بننے سے پہلے لام لیلا اور دسہرے کے لیے تصویریں بنایا کرتا تھا۔ وہ ہنومان کلینک لکھ لایا۔ خرابی اس نام میں اور تو کوئی نہیں، ہاں بعض مریض ڈاکٹر صاحب کی شکل سے دھوکہ کھا کر یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ شاید ان کا سلسلہ نسب ہنومان تک جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ غلط ہے، واللہ عالم بالصواب۔ طلاق کے مقدمے میں میاں بیوی کے درمیان راضی نامہ ہو گیا۔
اخبار خواتین کے انشا صاحب نے پچھلے دنوں ادیب، صحافی، شاعر اور مزاح نگار کی حیثیت سے 4 ہفتے تک عوامی جمہوریہ چین کا دورہ کیا۔ واپسی پر وہ بہت کچھ لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن چونکہ 1 ہفتے بعد انہیں جاپان کے دورے پر روانہ ہونا تھا، اس لیے وہ اس ارادے کی تکمیل نہ کر سکے اور سنانے پر ہی اکتفا کر گئے۔ انہوں نے چین کی عورت کو جس حال میں دیکھا اور اس کے بارے میں ان کے جو تاثرات ہیں وہ ہم قارئین کی دلچسپی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بڑا سرسری سا جائزہ ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اس سے عظیم چین کی اس عظیم ہستی کے خد و خال ضرور سامنے آ جاتے ہیں جس کا نام عورت ہے۔ ایک پاکستانی بزرگ چین تشریف لے گئے، کئی روز وہاں کوچہ و بازار میں گھومتے پھرے۔ واپسی سے 1 روز پہلے اپنے دوست سے پوچھا، کیوں جناب، کیا چین میں عورتیں نہیں ہوتیں؟ ان کے دوست نے کہا، خیر باشد، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ذرا اپنے سوال کی معقولیت پر غور فرمائیے۔ کہنے لگے، بے شک یہ میں بھی جانتا ہوں کہ عورت کے بغیر محفل ہستی کو نمود نہیں ہو سکتی، فی الحال انسان بنانے کی مشین اور کارخانے نہیں ڈھلے، لیکن اگر عورتیں ہیں تو کہاں ہیں؟ کیا ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے؟ یہ واقعہ پیکنگ کے پاکستانی سفارت خانے میں ایک صاحب نے سنایا۔ ممکن ہے یہ داستان نہ ہو، زیب داستان ہو، لیکن مقصود ان کے کہنے کا یہ تھا کہ چین میں عورتوں اور مردوں کے لباس میں کوئی فرق نہیں، وہی بند گلے کی جیکٹ، وہی پتلون، ایک سا جوتا، نہ سرخی، نہ لپسٹک، نہ بندے، نہ جھومر، نہ غرارہ، نہ ساڑی، نہ دوپٹہ، نہ پرس۔ یہ سب سچ ہے۔ میں خود جاتے ہوئے اپنے ہینڈی کرافٹ شاپ سے موتیوں کا ایک پرس لے گیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ کوئی بیگم ادیبہ ملیں گی یا کسی ادیب کی بیگم کو نظر کروں گا تو خوشی ہوگی، لیکن وہاں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر آخر ایک پاکستانی خاتون کے حوالے کر آیا۔ وہاں تو کوئی خاتون سودا سلف لینے کو نکلے تو زیادہ سے زیادہ کپڑے یا پلاسٹک کا تھیلا ساتھ ہوتا ہے اور بس۔ بائیں ہمہ یہ بات مبالغہ ہے کہ عورت اور مرد کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ حسن اور رعنائی وہاں بہت ہے، ایسے ایسے چہرے نظر آئے کہ بس، اور پھر چہروں کا حسن صحت اور شادابی سے عبارت ہوتا ہے، کسی مصنوعی مدد کا محتاج نہیں۔ ایک جگہ کچھ خواتین غازہ پوتے بھڑکیلا لباس پہنے نظر آئیں تو تحقیق پر معلوم ہوا کہ بے شک چینی ہیں، لیکن سمندر پار کی چینی، سنگاپور سے سیر کے لیے یہاں آئی ہوئی ہیں۔ کسی چینی کو لاغر دیکھیے یا کسی کا پیٹ بڑھا ہوا پائیے تو یہ بھید کھلے گا کہ یہ یہاں کا متوطن نہیں ہے، باہر سے آیا ہے۔ سارے چین میں کسی عورت یا مرد کو لاغر نہ پایا۔ ہسپتالوں میں بہت کم مریض ہوتے ہیں، وارڈ کے وارڈ خالی پڑے رہتے ہیں، کوئی بیمار ہو تو آئے۔ عورتیں دوسرے بہت سے ملکوں میں بھی کام کرتی ہیں، لیکن چین کی طرح نہیں۔ کام کرنے میں عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں۔ عورتیں بھاری مشینیں چلاتی ہیں، کاریں اور ٹرک چلاتی ہیں، دکانیں اور کارخانے چلاتی ہیں، کھیتوں میں ہل چلاتی ہیں، سڑکیں بناتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بڑے بڑے بوجھ اٹھاتی اور کھینچتی ہیں۔ چین کی ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی یہ بھی ہے کہ ایک مرد یا عورت اتنا بوجھ کیسے کھینچ لیتے ہیں جس کے لیے ہمارے ہاں گھوڑے کی ضرورت ہو۔ ایک ڈیڑا لوہے کی سلاخوں یا سرخ اینٹوں یا اناج کی بوریوں سے لدا ہوا ہے اور ایک شخص اسے بڑے آرام سے کھینچے یا دھکیلے جا رہا ہے۔ اگر اتنا سامان ہو جتنا ہمارے ہاں اونٹ گاڑی میں عموماً ہوتا ہے تو ایک مرد یا عورت اسے کھینچ رہی ہوتی اور 1 یا 2 مرد یا عورت اس کی مدد کر رہے ہوں گے، لیکن ہانپتے کانپتے نہیں، بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ، جیسے خالی چل رہے ہوں۔ مویشی یا مال برداری کے جانور ہمیں خال خال ہی نظر آئے۔ زیادہ بھاری کاموں کے لیے ٹرک اور ٹریکٹر ہیں، لیکن زیادہ تر بارکشی انسان کرتے ہیں۔ بعض حالتوں میں سائیکل یا سائیکل گاڑیاں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ کارخانوں میں کام کرنے والوں میں عورتوں کا تناسب 30-35% ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہسپتالوں میں تو کچھ مریض ہوتے بھی ہیں، عدالتیں بالکل ہی خالی رہتی ہیں، بعض اوقات ہفتوں کوئی کیس نہیں ہوتا۔ ایک پاکستانی دوست جو قانون سے دلچسپی رکھتے ہیں کوئی عدالت دیکھنا چاہتے تھے۔ پیکنگ کی عدالت عالیہ کے چیف جج نے کہا، بھیا ہمارے ہاں تو بہت دن سے کوئی کیس نہیں لگا، ہاں فلاں گاؤں میں ایک مقدمہ ہے، وہ چل کے دیکھ لو۔ چیف جج صاحب ان کو وہاں لے کر پہنچے۔ مقدمہ طلاق کا تھا۔ ایک کارخانے کے ایک کاریگر نے عرضی دی تھی کہ میری بیوی بہت بد مزاج ہے، ہاتھ چھٹ بھی ہے، تکرار اور مار پیٹ کرتی ہے، میری بوڑھی ماں کا خیال نہیں رکھتی، میں اس سے علیحدگی چاہتا ہوں۔ وہاں اسٹامپ وغیرہ کا رواج نہیں۔
سادہ کاغذ پر لکھ کر عرضی دے دیجئے یا پوسٹ کر دیجئے۔ دوسرے تیسرے روز عدالت بیٹھ جائے گی اور عموماً ایک ہی دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وکیل بھی پارٹ ٹائم ہیں، ان کو فیس یا مشاہرہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے اور ان کا کام مدعی یا مدعا علیہ کی جانچ کرنا نہیں بلکہ قانون کی تشریح کرنا ہوتا ہے۔ خیر تو یہ لوگ اس گاؤں میں پہنچے تو عدالت شروع ہو گئی تھی۔ کوئی ابا کبا تھی، نہ کوئی اونچی کرسی، نہ کوئی جج کا ہتھوڑا۔ ایک میز کے گرد جج بھی بیٹھا تھا، ساتھ ہی مدعی بیٹھا چائے پی رہا تھا اور سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ اس کے علاوہ 2 آدمی اس کارخانے کی انتظامیہ کے، دوسری طرف اس کی بیوی اور بیوی کے کارخانے کے 2 آدمی۔ ان آدمیوں نے دونوں کے حق میں شہادتیں دیں کہ محنتی کارکن ہیں۔ البتہ بیوی کے کارخانے والوں نے کہا کہ بیوی مزاج کی تیز ہیں، کبھی کبھی مغلوب الغضب ہو جاتی ہیں۔ بیوی نے اس الزام کو تسلیم کیا کہ بے شک میرا مزاج بگڑا رہتا ہے، لیکن میرا میاں شام کو دیر سے گھر آتا ہے، ڈرامہ دیکھنے چلا جاتا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اس کی ماں کا خیال بے شک میں نے کبھی نہیں کیا، کیونکہ میری ماں بچپن میں انتقال کر گئی تھی، مجھے معلوم ہی نہیں ماں کیا ہوتی ہے۔ البتہ مجھے احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں۔ مرد نے بھی کہا میں جلدی گھر آ جایا کروں گا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے راضی نامہ ہو گیا۔ جج نے کہا میں وقتاً فوقتاً تمہارے گھر آ کر دیکھا کروں گا کہ تم دونوں کا ایک دوسرے سے کیسا سلوک ہے۔ معلوم ہوا کہ 80-90% صورتوں میں فیصلہ راضی نامے کی صورتوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہو تو وکیل اور ان کے دلال رشتہ دار اور اہلکار عرضی نویس اور وثیقہ نویس بھوکے مریں یا دوسری نوکریاں اور روزگار ڈھونڈتے نظر آئیں۔